बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 48 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 144 ता 147 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका यहूदियों की तहवील क़िबला पर परेशानी और उनकी ख्वाहिशात के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 143 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के तमाम लेक्चर्स और इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो तमाम समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 144 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। तर्जुमा, ये तुम्हारे मुँह का बार बार आसमान की तरफ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, ये तुम्हारे मुँह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम उसी तरफ किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो, अब जहाँ कहीं भी तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि यानी तहवील क़िबला के मामले को, कि ये हुक्म उनके रब की तरफ से है और बरहक है, मगर इसके बावजूद ये जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। आयत के अल्फाज फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो, अब जहाँ कहीं तुम हो उसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो। यहाँ पर समझ लीजिए कि ये है वो असल हुक्म जो तहवील क़िबला के बारे में दिया गया था। ये हुक्म रजब या शाबान 2 हिजरी में नाज़िल हुआ। इब्न साद की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर बिन बर्रा के यहाँ दावत पर गए हुए थे। वहाँ ज़ुहर का वक्त हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए। 2 रकातें पढ़ा चुके थे कि तीसरी रकात में अचानक वही के ज़रिए ये आयत नाज़िल हुई और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी इक़्तिदा में जमात के तमाम लोग बैतुल मक़दस से काबे के रुख की तरफ फिर गए। इसके बाद मदीना और अतराफ़ मदीना में इसकी आम मनादी करा दी गई। बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि एक जगह मनादी की आवाज़ इस हालत में पहुँची कि लोग रुकू में थे। हुक्म सुनते ही सब के सब उसी हालत में काबे की तरफ मुड़ गए। अनस बिन मालिक कहते हैं कि बनी सलमा में ये इतला दूसरे रोज़ सुबह नमाज के वक्त पहुंची। लोग 1 रकात पढ़ चुके थे। इनके कानों में ये आवाज़ पड़ी, ख़बरदार रहो, किबला बदल कर काबे की तरफ कर दिया गया है। सुनते ही पूरी जमात ने अपना रुख बदल लिया। ख्याल रहे, बैतुल मक़दस मदीने से ऐन शुमाल में है और काबा बिल्कुल जनूब में। नमाज बाजमात पढ़ते हुए किबला तब्दील करने में लामहला इमाम को चल कर मुक्तदियों के पीछे आना पड़ा होगा और मुक्तदियों के सिर्फ रुख ही न बदलना पड़ा होगा, बल्कि कुछ न कुछ इन्हें भी चल कर अपनी सफ़ें दुरुस्त करना पड़ी होंगी। चुनाचे बाज़ रिवायत में तफसील यही मज़कूर है। और ये जो फरमाया कि हम तुम्हारे मुँह का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे थे और ये कि हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, इससे साफ मालूम होता है कि तहवील क़िबला का हुक्म आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के मुंतज़िर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये महसूस फरमा रहे थे कि बनी इसराइल की इमामत का दौर ख़त्म हो चुका है और इसके साथ बैतुल मक़दस की मरकज़ियत भी रुख़सत हुई। अब असल मरकज़ इब्राहीमी की तरफ रुख करने का वक्त आ गया है। मस्जिद हराम के मानी हुर्मत और इज़्ज़त वाली मस्जिद है। इससे मुराद वो इबादत गाह जिसके वस्त में खाना काबा वाक़ है। काबे की तरफ रुख करने का मतलब ये नहीं कि आदमी खा दुनिया के किसी कोने में हो
اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہوگا، اس لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہیں کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں جس سے سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب ہو یہ کہ سمت اس طرف ہے اور اسی طرف نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اگر کسی آدمی کے لیے صحیح سمت یا قبلہ کی سمت تحقیق مشکل ہو اور وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلا ٹرین یا بس یا دوسری سواری میں، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرح رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز کی حالت میں ہی اس طرف پھر جانا چاہیے۔ آیت نمبر 145 کی طرف چلیں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کریں گے، تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، جو تمہارے پاس آ چکا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ آیت کے الفاظ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قبلے کے متعلق بیت اللہ کو قبلہ رکھنے کے حوالے سے ایک عرب جاہلیت کا بت تھا، جبکہ دوسرا اسرائیلیت کا بت تھا جو بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ رکھنا چاہتا تھا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اس حوالے سے کچھ حجت اور بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ قبلے کے متعلق جو حجت اور بحث یہ لوگ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور کسی دلیل سے بھی ان کو قبلے کے متعلق مطمئن نہیں کیا جا سکتا جسے وہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس طرح اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کرو۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 146 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو، یعنی جسے قبلہ بنایا گیا ہے،
ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ آیت کے الفاظ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک اور شبہ یا ڈاؤٹ نہ رکھتا ہو تو اسے وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ یا ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بلا شبہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر کسی اشتباہ یا شک کی گنجائش نہیں تھی۔ آیت نمبر 147 کی طرف چلیں گے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، ترجمہ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 48 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 144 تا 147 کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آیت نمبر 148 سے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔